حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم رحمت دو جہاں حامی بے کساں سرور سروراں سید الانس والجان نبی آخر الزمان دستگیر زمان غم گسار جہاں حبیب کبریا احمد مجتبی وجہ تخلیق ارض و سما محبوب رب العلا شب اسرا کے دلہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. جس محفل میں لوگ جمع ہوئے اور مجھ پر درود پڑھے بغیر اٹھ گئے، ان کا بیٹھنا اور محفل میں آنا ایسے ہے جیسے وہ کسی مردار جانور پر جمع ہوئے اور پھر اٹھ گئے. حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الایمان. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى ليزدادوا ایمانا مع ایمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزيد الذين آمنوا ایمانا. وقوله عز وجل أيكم زادته هذه ایمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم ایمانا. وقوله فاخشوهم فزادهم ایمانا. وقوله وما زادهم إلا ایمانا وتسلیما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي أن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعلموا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريث. وقال إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يبلغ العبد الحقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في صدر. وقال مجاهد رحمه الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما شرعتا ومنہاجا سبیلا وسنتا ودعاؤکم ایمانکم. حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا حنزلة بن ابی سفیان عن اکرمۃ ابن خالد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ درس بخاری شریف کی آج یہ چوتھی نشست ہے. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب اہل سنت و جماعت کی مسجدوں میں محفل نعت ہو
یا محفل مولود ہو جس کو میلاد النبی کا جلسہ کہتے ہیں، تو لوگ کھچا کھچ مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ کثرت سے آتے ہیں. لیکن جب فقہی محفل ہو، درس اور تدریس کا سما ہو، قرآن کا یا حدیث کا یا فقہ کا درس ہو، تو لوگوں کا رجحان کم ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں یہ چوتھا درس ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اور ان کی آل پاک اور ان کے اصحاب کی عزت کے صدقے سے رونق بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ایسے ہی رہے گا. پہلے میں 2-3 فقہی مسئلے بیان کرتا ہوں، پھر درس بخاری دوں گا. فقہ کا مسئلہ یہ ہے، نوافل پڑھنے سے علم دین حاصل کرنا سب کے نزدیک افضل ہے. نوافل پڑھنے سے علم دین حاصل کرنا پوری امت کے نزدیک افضل ہے. لہذا درس بخاری جس دن ہو آپ 2 نفل پڑھ لیا کیجئے اور درس کی سماعت کیا کیجئے. قرآن اور سنت کا 1 لمحے کا درس یا 1 منٹ کا درس ساری رات کے نوافل پڑھنے سے افضل ہے. میں نہیں کہتا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے. دوسرا فقہی مسئلہ، جب مسجد میں آیا کیجئے اور جماعت میں کچھ وقت باقی ہو تو کھڑا نہ ہوا کیجئے. یہ کھڑے ہونا مکروہ ہے جو حرام کے قریب ہے. عالمگیر بادشاہ نے ہندوستان کے 500 علماء کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ ایک ایسا فتویٰ لکھ دو جس پر پوری امت عمل کرے اور اس میں اختلاف نہ ہو. چنانچہ 500 علماء کی موجودگی میں فتاوی عالمگیری لکھا گیا. فتاوی عالمگیری کی عبارت ہے: اذا دخل المصلی المسجد یکرہ لہ الانتظار قائما بل یجلس ویقوم اذا قال المکبر حی علی الفلاح. کہ جب کوئی نمازی مسجد میں داخل ہوا تو اس کو کھڑے ہو کر نماز کا انتظار کرنا مکروہ ہے. یکرہ مکروہ ہے، بل یجلس بلکہ وہ بیٹھ جائے، ویقوم اور کھڑا ہو، اذا قال المکبر حی علی الفلاح. لفظ اتنے واضح ہے کہ ترجمہ کرنے کی ضرورت بھی. جب مکبر حی علی الفلاح کہے امام بھی کھڑا ہو جائے اور تمام نمازی بھی کھڑے ہو جائے. اس کا کیا فلسفہ ہے کہ جب حی علی الفلاح ہو تو پھر کھڑا ہوا جائے؟ اسی صحیح بخاری میں تھوڑے درسوں کے بعد یہ مسئلہ آ جائے گا. غالباً صفحہ نمبر 188 پہ وہ حدیث آ رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت بلال تکبیر شروع کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ادھر حجرہ عائشہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکلنا شروع فرماتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پاک پہ پہنچتے اور وہ حی علی الفلاح پر پہنچتے، اور آپ کے مصلی پہ پہنچنے کی وجہ سے تمام صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے. یہ اس ادائے محبوبی پر عمل کی وجہ سے حنفی فقہا کے نزدیک تکبیر میں تمام نمازیوں کو حی علی الفلاح کے وقت کھڑا ہونا چاہیے. آپ کہیں گے ہم بعض مسجدوں میں دیکھتے ہیں امام صاحب پہلے ہی لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں. ہم کسی کا رد نہیں کرتے، لیکن ہم سمجھا دیتے ہیں کہ جہاں مسجد میں صف نہ بنی ہو، لوگ ترتیب سے نہ بیٹھے ہوں، وہاں اگر امام لوگوں کو اٹھائے، صف بنوائے اور پھر تکبیر پڑھوائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن جہاں صف بنی ہو اور لوگ ترتیب سے بیٹھے ہوں، وہاں سنت یہ ہے، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہاں بیٹھے رہیں، اور جب مؤذن حی علی الفلاح پہ پہنچے تو سب کے سب کھڑے ہو جائیں. ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھیں.
آج میری طبیعت کچھ صحیح نہیں ہے لیکن میرا ایمان اتنا مضبوط ہے، میں نوافل پڑھ رہا تھا مغرب کے، اور مجھے یہ خیال آ رہا تھا نوافل کے اندر بندے پہ موت آ سکتی ہے، تو اللہ سے ایسی دعا مانگ کہ تو مر جائے درس بخاری جاری رہے، تو نہ رہے درس بخاری جاری رہے اور ہفتے کو جاری رہے۔ میں تمام اہل سنت و جماعت کے درد رکھنے والے نوجوانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، آنے والے دنوں کا کیا رخ ہے یہ خدا کو معلوم ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، لیکن یہ درس جاری رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ درس جاری رہے گا۔ آپ دیکھیں گے موسم کی تبدیلی کے باوجود بھی ہم یہ درس جاری رکھیں گے۔ اگر درد مسلک کا ہو، دین کی تبلیغ کا جنون ہو، تو پھر انسان کو یہ ذہن رکھنا چاہیے اگر کوئی نہیں بھی آئے تو مؤذن کو سامنے بٹھا کر دین مصطفیٰ کا درس دے ہی دینا چاہیے، اور اگر مقصد شہرت ہو، نمود و نمائش ہو، ریاکاری، تسن و بناوٹ ہو، دکھلاوا ہو، ناموری اور شہرت ہو، تو پھر معاذ اللہ بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، فلاں آیا ہے کہ نہیں آیا، فلاں بیٹھا ہے آگے کہ نہیں بیٹھا۔ اللہ تعالی ہمیں شہرت، ریاکاری، نمود و نمائش سے بچائے اور اپنے دین کی سچی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر خدا عقل سلیم دے، روشن آنکھیں دے، تو پھر بندے کو یہ ایمان رکھنا چاہیے جیسے یہ لوگ نبی پاک کی حدیث سن رہے ہیں، یہ دیواریں بھی عظمت مصطفیٰ سن رہی ہیں، زمین پر موجود بچھے ہوئے مصلے اور چٹائیاں بھی نبی پاک کی عظمت کا درس سن رہے ہیں۔ یہ زمین اور کیا آسمان اور کیا چاند اور ستارے، کائنات کا ذرہ ذرہ میرے نبی کا امتی ہے، اور جو ان کا امتی ہے وہ ان کی تعریف سن کر خوش ہوتا ہے۔ میرے شیخ طریقت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا شفیع اکاڑوی کی مسجد گلزار حبیب گرو مندر کراچی میں درس دیتے تھے۔ امام غزالی کی کتاب مکاشفۃ القلوب کا اس وقت فیضان سنت نہیں لکھی گئی تھی، بہت پرانی بات ہے، مکاشفۃ القلوب امام غزالی کی کتاب کا درس دیتے تھے۔ نمازیوں کو ہاتھ باندھ کے کہتے، ارے اللہ کے بندو بیٹھ جائیے گا، نماز کے بعد درس ہوگا، تو کوئی بھی نہیں بیٹھتا تھا، لوگ ٹوپیاں پھینک کر چلے جاتے تھے، تو مولانا صاحب ٹوپیاں جمع کر لیتے اور کتاب کھول لیتے، پورا درس ایک صفحہ دو صفحے پڑھ کر یہ دعا مانگتے تھے، اے مولا میرا کام تھا تیرے محبوب کے دین کا پرچار کرنا، میں نے کر دیا ہے، بندے نہ صحیح بندوں کی ٹوپیوں کو میں نے سنا دیا ہے، اب تیرا کام ہے تو اس کو قبول فرما لے۔ اس مرد کلندر کے ان جملوں میں خدا نے یہ برکت رکھی کہ آج پھر وہ وقت بھی آیا ہے جب وہ میک پہ آ کے کہتا ہے الحمدللہ۔ اس کا انداز بڑا سادہ ہوتا ہے لیکن لوگ صدقے اور قربان ہوتے ہیں، اور بیک وقت کم از کم 1,00,000 آدمی اس کی الحمد پر سبحان اللہ کی صدا بلند کرتا ہے۔ تو یہ خلوص ہے، انسان کو خلوص پیدا کرنا چاہیے، انسان کو اللہ کی رضا پیدا کرنی چاہیے، اور دین کو بیان کرنے میں، دین کو سنانے میں اپنوں بگانوں کی تمیز نہیں کرنی چاہیے، اور دین کو دکان نہیں بنانا چاہیے۔ ارے بھائی یہ دین مصطفیٰ ہے، یہ دکان نہیں ہے۔ آئیے ہم بخاری کا درس شروع کرتے ہیں، اور گھڑی کی سوئی بڑی تیزی کے ساتھ اپنی طبیعت کے مطابق چل رہی ہے۔ کتاب الایمان شروع ہو رہی ہے۔ کتاب لوگوں کی طبیعت ہے، لوگوں کا مزاج ہے، قصے کو غور سے سنتے، فضائل کو بھی غور سے سنتے کہ نماز پڑھو تو اتنا ثواب ہے، روزے رکھو تو اتنا ثواب ہے، حج کرو تو اتنا ثواب، بھائی سبحان اللہ کہو تو سیدھے جنت میں چلے جاؤ، درخت ایسا ملے 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے تو سایہ ختم نہ ہو، تو بڑے غور سے سنتے ہیں، اور جب مسائل بیان کیے جائیں پھر مرجھا سے جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ مرجھائیں گے نہیں، اور اگر آپ مرجھائے بھی تو میں مرجھانے نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ کتاب الایمان، ایمان کی کتاب، امام مسلم نے پہلے کتاب وحی بیان کی، وہ ختم ہو گئی، آج کتاب الایمان شروع ہو رہی۔ وحی پہلے لائے،
ایمان کی کتاب بعد میں لائے، باقی سب کتابیں ایمان کی کتاب کے بعد میں لائے، نماز، روزہ، حج، جہاد وغیرہ وغیرہ۔ بتانا چاہتے ہیں عمل اس وقت مقبول ہوگا جب تمہارے پاس ایمان ہوگا، جب تمہارے پاس ایمان ہوگا۔ مومن کا عمل مقبول ہے، منافق اور ریاکار کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے، اس لیے ایمان کی کتاب کو پہلے لا رہے ہیں، اور وہی پہلے لائے بتانے کے لیے کہ ایمان وہ معتبر ہے جس ایمان کو آسمان کی وحی کی تصدیق حاصل ہو، وہی ایمان معتبر ہے جس کو رب ایمان کہے، جس کو رب ایمان کہے۔ ایمان کا پہلے لغوی معنی سنیے، پھر اصطلاحی معنی۔ لغت میں ایمان کا معنی تصدیق، کیا؟ تصدیق، اور ایمان بنا ہے امن سے۔ کس سے؟ امن سے۔ ایمان امن سے بنا ہے، اور ایمان کا معنی لغت میں تصدیق ہے۔ اب مطلب کیا ہوگا کہ مومن وہ ہوگا جس کا معنی ہو امن والا، امن والا۔ مومن کا معنی بولیے، مومن کا معنی؟ ارے بھائی آج کے دور میں امن کی بات نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ اب تو زمین، خدا کی زمین جہنم بنی ہوئی ہے، اور وہ مسجدیں جو کائنات میں سب سے بہترین ٹکڑے ہیں خدا کی عبادت کے، دلوں کے اطمینان کے، آج وہاں بھی امن برباد کر دیا گیا۔ مومن کا معنی امن والا، کیا مطلب؟ یعنی جب کوئی ایمان قبول کر لیتا ہے خدا کی توحید پہ، میرے آقا کی نبوت پر ایمان لے آتا ہے، جہنم سے امن والا ہو جاتا ہے، جہنم سے امن والا ہو جاتا ہے۔ مومن کا معنی جو آیا، ایمان قبول کیا، تصدیق کی، خدا کی توحید، میرے آقا کی نبوت اور رسالت کو مانا، جہنم سے امن والا ہو گیا۔ اور دوسرا معنی مومن کا امن والا، کیا مطلب؟ یعنی مومن سے مومن کو امن مل جاتا ہے، مومن کو مومن سے، ہاں ایک مومن دوسرے مومن سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں، اب نہ تو میں اس کو زبان سے تکلیف دوں گا، نہ میں اس کو ہاتھ سے تکلیف دوں گا، نہ میں اس کا گلہ کروں گا، کیونکہ میں بھی مومن ہوں اور یہ بھی غلام مصطفیٰ ہے، مومن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مومن کے دو ایک معنی نکلا امن والا، یعنی جب کوئی ایمان لاتا ہے جہنم سے بھی امن پا لیتا ہے اور باقی لوگوں سے بھی اس کو امن مل جاتا ہے۔ ایمان کا اصطلاحی معنی، جو کچھ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ سے لے کر آئے، جو کچھ، پھر کہتا ہوں جو کچھ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ سے لے کر آئے، پھر کہتا ہوں جو کچھ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ سے لے کر آئے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو سچا مان کر تصدیق کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ تصدیقم بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی جو کچھ لائے کہہ دیا یا نبی اللہ آپ نے کہا رب نے دیا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں رب نے دیا ہے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اس کی ایک جھلک دیکھنی ہو تو پھر وہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، جب ابو جہل پارٹی اکٹھی ہو کر صدیق اکبر کے پاس آئی تھی اور کہہ رہی تھی آج تک تو ہماری بات نہیں مانتا تھا اور محمد کی مانتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم تجھے ایسی بات سنانے آئے ہیں کہ تو ہماری مانے گا اور اس دوست کی بات کو جھٹلا دے گا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے وہ کہتا ہے کہ میں رات کو اٹھا اور میں بیت المقدس گیا، پھر میں ساتوں آسمانوں کو پار کر گیا، پھر میں نے سدرہ کو دیکھا، سدرہ کی دائیں طرف جنت اور بائیں طرف جہنم کو دیکھا، پھر میں نے 70,000 پردے وہ طے کیے، پھر میں عرش پر پہنچا، پھر 18,000 سال میں رب کے پاس بیٹھا رہا، میں اس کا کلام سنتا رہا، امت کی بخشش کے وعدے لیتا رہا، پھر میں آیا، میرے وضو کا پانی بہ رہا تھا، میری کنڈی دروازے کی اسی طرح ہل رہی تھی، میرا بستر اسی طرح گرم تھا۔ بھلا تو بتا ابو بکر اتنا ذہین، عقیل، فہیم، سمجھدار ہے، بھلا ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ حضرت صدیق نے کہا عقل عیار تو نہیں مانتی، پر محبوب نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، محبوب نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ کی بات کو مان لینا، جو کچھ اللہ سے لے کے آئے اس کو تسلیم کر لینا، یہ ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے شروع میں
کچھ پیچیدہ مسئلے بیان کیے ہیں جو انسان کی عقل، عام انسان کی عقل سے ماورا ہے. میں کوشش کرتا ہوں آسان کر کے آپ کو سمجھا دوں. ارادے باندھتا تھا، باندھ کر پھر توڑ دیتا تھا. ارادے باندھتا تھا، باندھ کر پھر توڑ دیتا تھا. کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. میں آج کئی دفعہ سوچتا رہا کہ یہ بخاری کا یہ حصہ چھوڑ دوں، کیونکہ لوگوں کی عقل میں نہیں آئے گا. اور حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں جو بات لوگوں کی عقل میں نہ آئے وہ بات لوگوں سے نہ کرو. لیکن عقل دی ہے رب نے، ہم بھی کوشش کریں گے کچھ سمجھ آ جائے. امام بخاری کے نزدیک ایمان جو ہے 3 چیزوں کا نام ہے. بولیے کتنی چیزیں؟ وہی باتیں جو میں کہہ رہا تھا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی وہ سمجھانا چاہتا ہوں. امام بخاری کے نزدیک ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. دل سے تصدیق کرے، دل سے یہ سچے ہیں، ان کا رب سچا ہے، ان کا دین سچا ہے. زبان سے نعرے مارے ان کی عظمت کے، کہے زبان سے بھی کہے. تصدیق دل کرتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، یہ دل کا کام ہے. دل تصدیق کر رہا ہو، زبان ان کی عظمت بیان کر رہی ہو. اور تیسرا اپنے ہاتھ سے، پاؤں سے فرما برداری کر کے دکھا رہا ہو لوگوں کو، لوگوں دیکھ لو نماز پڑھ رہا ہوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے. لوگوں دیکھو تلوار مار رہا ہوں، میرے محبوب نے فرمایا ہے. دیکھو میں کفن پہن کر منا مزدلفہ عرفات کے چکر لگا رہا ہوں، میرے محبوب نے فرمایا ہے. لوگوں دیکھو سر میں نے منڈوا دیا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن میرے محبوب نے فرمایا ہے. دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اعضاء سے عمل کر کے دکھانا، یہ 3 چیزیں ایمان ہیں. ان 3 چیزوں کو امام بخاری دلائل سے بیان کر رہے ہیں. اور امام بخاری کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، جیسے دن گھٹتے ہیں بڑھتے ہیں، رات گھٹتی ہے اور بڑھتی ہے. امام بخاری کے نزدیک دن ایمان بھی گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. برائیاں کرو تو گھٹ جاتا ہے، نیکیاں کرو تو بڑھ جاتا ہے. یہ امام بخاری کا مسلک تھا. ہمارے امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے. ایمان تصدیق کا نام ہے. ایمان زبان سے اقرار کرنا، زبان سے یہ شریعت کے احکام جاری ہونے کے لیے ضروری ہے. شریعت کے یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے. زبان سے بولنا ایمان کا جزء حصہ. البتہ ہم زبان سے کہیں گے کہ میں مسلمان ہوں، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکات فرض ہے، حج فرض ہے، جہاد فرض ہے، تاکہ شریعت کے احکام لاگو ہوں. ورنہ شریعت لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا کیا دین ہے. اچھا، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عمل ایمان کا حصہ تو نہیں ہے، نماز روزہ، لیکن عمل کرنے سے درجات بڑھتے ہیں. درجات، یہ باریک مسئلے ہیں اماموں کے اختلاف کے. ایک مسلک تھا امام بخاری کے زمانے میں جو اس وقت عروج پر تھا اور برا مسلک تھا. گندے عقیدے کے لوگ تھے، مرجیہ. کون تھے؟ مرجیہ. جس کی موجودہ شکل اگر دیکھنی ہو تو صحابہ کے گستاخوں کو دیکھ لو. صحابہ کے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ایمان صرف دل کے ماننے کا نام ہے. نہ تو گناہ کرنے سے ایمان میں کمی آتی ہے اور نہ نیکیاں چھوڑ دینے سے ایمان میں کمی آتی. موج کرو، بس دل سے ایک دفعہ کہہ دیا یہ نبی ہے اور میرے آقا ہیں. نہ نیکیاں فائدہ دیتی ہیں نہ گناہ نقصان دیتے ہیں. گویا دوسرے لفظوں میں ان کا عقیدہ یہ تھا جتنے مرضی ہم گناہ کر لیں جہنم نہیں جائیں گے، اور خواہ ایک نیکی بھی نہ کریں ہم جنت ضرور جائیں گے. یہ عقیدہ کن کا تھا؟ کن کا تھا؟ مرجیہ کا. تم نے 2 اور 2 4 پکانا سیکھا ہے، میرے محمد کریم کا دین بھی سیکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے مقابلے میں، مرجیوں کے مقابلے میں ایک عقیدہ تھا خارجیوں کا. آج اس دور میں خارجیوں کو دیکھنا ہو، ولیوں اور نبیوں کے دشمنوں کو دیکھ لو، یہ خارجی ہیں موجودہ دور کے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے.
دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور نیک اعمال کرنا۔ اگر کوئی نیک عمل نہیں کرتا کافر ہو جاتا ہے، اگر کوئی نیک عمل نہیں کرتا مومن نہیں رہتا، اور اگر گناہ کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ یہ خارجیوں کا عقیدہ، گناہ کرے گا تو اسی وجہ سے خارجیوں نے حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ وہ اپنے نزدیک حضرت علی کو گناہگار سمجھتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ امام بخاری میں مرجیوں کا رد کریں گے۔ کن کا رد کریں گے؟ مرجیوں کا، اور ثابت کریں گے امام بخاری کہ عمل ضروری ہے، نیک اعمال ضروری ہے، اور ان کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، ایمان گھٹتا رہتا ہے۔ امام بخاری یہ ثابت کریں گے کہ عمل کے بغیر ایمان گھٹتا ہے، اور ہمارے امام یہ ثابت کرتے ہیں عمل کرو، عمل نہیں کرو گے تو ایمان کمزور ہوتا جائے گا، گھٹتا نہیں کمزور ہوتا جاتا ہے۔ امام بخاری نے کچھ آیات بیان کی ہیں۔ پہلی آیت ہے لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ ان کا ایمان ان کے ایمان کے ساتھ بڑھ جائے، ان کا ایمان ان کے ایمان کے ساتھ بڑھ جائے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں دیکھو رب فرماتا ہے ان کا ایمان بڑھ جائے، پتہ چلا نیکیاں کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، برائیاں کرنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ پھر امام بخاری ایک اور آیت لائے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کی ہدایت زیادہ کر دی۔ ہدایت سے مراد ایمان ہے، پتہ چلا ایمان زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو ہدایت پر چلتے ہیں ہم ان کی ہدایت زیادہ کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ایمان زیادہ کر دیتے ہیں۔ امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں ایمان نیکیاں کرنے سے بڑھتا رہتا ہے۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، امام بخاری کہتے ہیں یہاں بھی تقوی اور ہدایت ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو نیکیاں کرتے ہیں ہم ان کی ہدایت اور تقوی کو بڑھا دیتے ہیں، پتہ چلا نیکیاں کرنے سے ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور ایمان والوں کا ایمان ہم بڑھاتے ہیں۔ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، جب کوئی آیت اترتی تو منافق کہتے غریب صحابہ کو سن لی آیت کتنا ایمان زیادہ ہو گیا، مذاق کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کہہ دو ان کا ایمان دوبالا ہو گیا، اس آیت سے ان کا ایمان۔ امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں دیکھو ایمان بڑھتا ہے، نیکیاں کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا، ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا، لوگوں نے کہا ڈر جاؤ دشمن آ رہا ہے تمہیں جڑ سے اکھاڑ دے گا، مدینے کی بستی کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ رب فرماتا ہے جب یہ خبر آئی میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا ایمان اور بڑھ گیا، وہ اور دلیر ہو گئے۔ تو امام بخاری ثابت کر رہے ہیں کہ مومن کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، وہ نیکیاں کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ اور ہمارے امام کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا مطلب ہے ایمان مضبوط ہوتا رہتا ہے۔ گھٹنا اور بڑھنا اس چیز کا کام ہوتا ہے جس کا جسم ہو، ایمان کوئی ایسی چیز نہیں جس کا جسم ہو۔ ایمان تو ایک باطنی کیفیت ہے، یہ قوی ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، لیکن گھٹتی اور بڑھتی نہیں ہے۔ امام بخاری کی عادت صحابہ کے اقوال پیش کرتے، آگے حدیث پیش کر رہے، فرماتے ہیں والحب فی اللہ والبغض فی اللہ، نبی پاک نے فرمایا محبت کرو تو اللہ کے لیے، بغض رکھو تو اللہ کے لیے، نہ ذاتی محبت کرو نہ ذاتی بغض رکھو۔ جس سے پیار کرو اس لیے پیار کرو یہ نبی سے پیار کرتا ہے، یہ نبی کے صحابہ سے پیار کرتا ہے، یہ نبی کے گھرانے سے پیار کرتا ہے، یہ فرید اور قطب الدین اور معین الدین اور غوث اعظم سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا بغض رکھو تو اس لیے رکھو کہ یہ نیکوں کا دشمن ہے، اس لیے میں اس سے پیار نہیں کرتا۔
امام بخاری اس ٹکڑے سے یہ ثابت کر رہے ہیں جیسے محبت بڑھتی ہے محبت گھٹتی ہے، بغض کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی بغض کسی کے بارے میں تھوڑا ہوتا ہے، اسی طرح ایمان بھی کبھی زیادہ ہو جاتا ہے اور کبھی کم ہو جاتا ہے۔ آگے امام بخاری نے عمر بن عبدالعزیز کا ایک خط لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے گورنر عدی بن عدی کو خط لکھا اور کہا اے عدی بن عدی، ایمان کچھ فرضوں کا نام ہے، کچھ شریعتوں کا نام ہے، کچھ حدوں کا نام ہے اور کچھ سنتوں کا نام ہے، جو ان کو پورا کر لے وہ اپنے ایمان کو پورا کر لیتا ہے اور جو ان کو پورا نہیں کرتا وہ ایمان کو پورا۔ امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان صرف دل کے ماننے کا نام نہیں، فرائض بھی ایمان میں داخل ہے، سنتوں کو پڑھنا ماننا بھی ایمان میں داخل ہے، اور شریعت کا احترام اور شریعت کا پاس بھی ایمان میں داخل ہے، اور جو حدیں ہیں شریعت کی ان کو ماننا بھی ایمان میں داخل ہے۔ آئیے میری نظر دو جگہ پر ہے، فرمان رسول پر بھی ہے اور وقت پر بھی ہے، اگرچہ میں وقت کو سرسری نظر سے دیکھتا ہوں اور میں اپنے آقا کے فرمان کو سر کی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہوں اور دل کی آنکھوں سے بھی، اور میرا ایمان اتنا پختہ ہے۔ ابھی مجھے خیال آ رہا تھا نماز نفلی کے دوران ہی کہ امام جو تھے پہلے وہ درس دیتے تھے تو منبر پہ بیٹھتے تھے، اپنے ہاتھوں پر خوشبو والے دستانے چڑھاتے تھے، سفید کپڑے اور عمامہ۔ تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا، ویسے آج پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ میں سفید کپڑے پہن کے نہیں بیٹھا، مجھے اس کا بھی دکھ ہو رہا ہے، کپڑے بھی سفید ہوں، سر پر عمامہ شریف بھی ہو، اور پھر انسان کا سینہ مدینہ مدینہ، کہو سبحان اللہ۔ فرض کیا ہوتا ہے؟ امام بخاری نے کہا دین میں فرض داخل، فرض وہ ہوتا ہے، سنیے ہم ابھی فرض پڑھے ہیں مغرب کے، لیکن اس پورے مجمع میں پوچھ لو فرض کس کو کہتے ہیں تو شاید وہ درس نظامی کے طالب علم جو آخری سال میں پہنچے ہیں وہ فرض کی تعریف کر دے۔ فرض وہ ہوتا ہے جو قطعی دلیل سے ثابت ہو، قطعی پکی دلیل سے، اور اس کو نہ ماننے والا کافر ہو جائے، وہ فرض ہوتا ہے جو قطعی دلیل سے ثابت ہو اور اس کا منکر کافر ہو۔ جیسے نماز، اس کی دلیل قطعی ہے، قرآن آیا ہے، رب نے فرمایا، پکی دلیل ہے، اور جو کہے نماز کوئی ضروری نہیں وہ کافر ہو جائے گا اہل سنت و جماعت کے نزدیک، پوری امت کے نزدیک۔ اور جو نہیں پڑھتا، انکار تو نہیں کرتا لیکن پڑھتا بھی نہیں، اس کو ہم کافر نہیں کہتے، وہ گناہگار ہے وہ۔ اور جو انکار کر دے، کہہ دے نماز ہے ہی نہیں دین میں، کیا ہے نماز، وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ فرض ہو گیا۔ شریعت کیا ہے؟ شریعت وہ راستہ جو نبی پاک نے اپنی امت کے لیے رب تک پہنچنے کا مقرر کر دیا، وہ راستہ جو میرے نبی نے بنا دیا کہ امت چلتی جائے اور رب کے در تک پہنچ جائے، وہ شریعت ہے۔ حد کیا ہے؟ حد وہ سزائیں جو رب نے قرآن کے اندر مقرر فرمائی، جرائم کی وہ سزائیں جو رب نے، جو زنا کرے تو اس کو رجم کرو، پتھر مارو اگر شادی شدہ ہو، اور اگر کنوارا ہو پھر اس کو 100 کوڑے مارو، جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو، جو کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور پھر زنا ثابت نہ کر سکے اس کو 80 کوڑے مارو، جو شراب پیے اور ثابت ہو جائے اس نے شراب پی ہے اس کو 40 کوڑے مارو، اور جو ڈاکہ ڈالے تو اس کو قتل کر دو، یا سولی پہ لٹکا دو، یا دایاں ہاتھ کاٹ دو اور بایاں پاؤں کاٹ دو، یا ملک سے نکال دو۔ یہ ڈاکو کی سزا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایمان کے اندر امام بخاری کہتے ہیں یہ داخل ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا اگر میں زندہ رہا تو میں تمہیں سمجھا دوں گا فرض کیا ہے، حد کیا ہے، سنت کیا ہے، شریعت کیا ہے، اور اگر میں مر گیا تو مجھے تمہارے پاس رہنے کی ضرورت نہیں، مجھے تو ملاقات مصطفیٰ چاہیے۔ میں جینے کی تمنا نہیں کرتا، میں جینے کی تمنا نہیں کرتا، میں مرنے کی تمنا کرتا ہوں تاکہ ملاقات ہو جائے رسول اللہ سے اور ان کے یاروں سے ملاقات ہو جائے۔ ایک بات کہہ دوں، مومن ہر وقت مرنے کی تمنا کرتا ہے،
اور دنیا کا بندہ ہر وقت جینے کی تمنا کرتا ہے. مفتی حکیم الامت مولانا احمد یار نعیمی فرماتے ہیں روح کیوں نہ ہو مضطرب موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں. یہ عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ لگتا ہے یہی بات ختم ہو جائے گی, یہ باب پورا نہیں ہو سکے گا. عمر بن عبدالعزیز اموی خلیفہ ہے, بہت امیر رئیس زادے تھے. بعض کتابوں میں نے پڑھا 100 تک جوڑے ایک دن میں بدلتے تھے, اتنے نخرے اور ناز والے تھے. 100 جوڑا دن میں بدل ڈالا. پھر وہ وقت بھی آیا, عید الفطر کا دن ہے, 80 پیوند لگا ہوا موٹا کرتا پہن کے نماز میں بیٹھا ہوا ہے مسجد میں, گھر ہی نہیں جا رہا. بیٹیاں آئی, عید ہے کپڑے لا دو. فرمایا کہاں سے لا دو, کچھ ہے ہی نہیں یہ گھر میں. کہا اگلے مہینے کی تنخواہ لے لو. منشی بلوایا گیا, خزانچی جی اگلے مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دو, بچیوں کو کپڑے لے کے دے دو. منشی بھی تو اور خزانچی بھی تو آج کل کے منشی اور خزانچی نہیں تھے. فرمانے لگے اے عمر بن عبدالعزیز تم میرے امیر ہو, خلیفہ ہو, امیر المومنین ہو, ایک بات بتلا دو پھر پیسے دے دوں گا, کیا پورا مہینہ تم زندہ رہو گے اگلا؟ تمہیں علم ہے؟ کہا نہیں. فرمایا پھر میں تمہیں تنخواہ نہیں دے سکتا. یہ ایمان ہے, یہ دین ہے, یہ اسلام ہے, یہ شریعت محمدی ہے. کہو صلی اللہ علیہ. عمر بن عبدالعزیز روتے رہے اور دعا مانگنے لگے. فرمانے لگے اللہ تیرے اوپر رحمت کرے, تو نے مجھے ہدایت دی ہے. اگر میں ہوتا تو میں بغض رکھتا, میں 100 الزام تراشتا, مخالفت کی راہ اختیار کرتا. یہ عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر کے پوتی کے بیٹے ہیں غالباً. عمر بن عبدالعزیز کی والدہ حضرت عمر کی پوتی ہے غالباً, اور یہ مروان کا پوتا ہے عمر بن عبدالعزیز. یہ اسلام کا 5واں خلیفہ ہے یا 6. 2 سال 5 مہینے خلافت کی, خدا کی ساری زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیا. گھر آئے, بیوی نے حلوہ پکا رکھا تھا. پوچھا کہاں سے؟ کہا تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے چھپا کے رکھ دیتی تھی. فرمایا ہاں پتا چل گیا, اگر ہم تنخواہ تھوڑی بھی لیں تو گزارا ہو سکتا ہے. گزارا. خزانچی کو جا کے کہہ دیا میری بیوی نے حلوہ پکایا, پیسے جوڑ جوڑ کے مہینے سے اتنے پیسے گھٹا دے تاکہ یہ میٹھا کھانے کی عادی نہ بن جائے. یہ ہمارے اسلاف تھے, یہ دین ہے, یہ درس بخاری ہے. ہمیں اپنے اسلاف کی طرف لوٹنا چاہیے, ہمیں ان کے طور طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے. پیٹ تو حرم گیٹ ہے, یہ مٹی قبر کی سوا کوئی چیز اس کو نہ بھر سکے گی. اب یہ مسئلہ صرف مولویوں پہ لاگو نہیں کرنا, سب پہ لاگو کرنا ہے. ہاں سب پہ لاگو کرنا ہے. جو سڑک پہ کھڑا رہے اور لوگوں کو روکے, موٹر سائیکل کار ٹرک کو, اور رشوت لے, حرام کھائے, اس کی تنخواہ تو 20 اور 30 ہزار تک چلی جائے. اور جو دین محمدی پڑھائے وہ سارے ہفتے اور 2 ہفتے گوشت لینے کے لیے بھی انتظار کرتا رہے, تو یہ بھی کوئی دین کا مزاج یا شریعت کا مزاج نہیں ہے. سب کے لیے قانون اور آئین برابر ہونا چاہیے. اس کا بہترین حال یہ ہے اسلامی نظام ہو اور ہر ایک کو اس کے منصب کے مطابق وظیفہ دیا جائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے, ان کی لاش رکھی گئی اور ان کی نماز جنازہ امام صاحب پڑھانے لگے تو آسمان پر کھڑکا ہوا, سارے لوگ اوپر دیکھنے لگ گئے. ایک رکا اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے, جیسے جہاز زمین پہ اترنا چاہتا ہے. آیا یہ آ گیا جنازے کے اوپر, عمر بن عبدالعزیز کے سینے پہ آ کے رک گیا. سارے بھاگے جیسے لوگ منہ دیکھتے ہیں. اوپر جنتی خط میں لکھا ہوا تھا حاذہ براۃ من اللہ العزیز الی عبدہ عمر بن عبدالعزیز. یہ بخشش کی ٹکٹ ہے, عزیز نے عبدالعزیز کے لیے بھیجی ہے. عزیز نے عبدالعزیز کے لیے یہ مقام پیدا کر کہ نماز امام تو کہتا ہی ہے اے اللہ بخش اس کو, یہ نیک تھا. نمازی تو کہتے ہی ہے اے اللہ بخش, نیک تھا. مزہ تو تب ہے جس نے بنایا ہے وہ فرمائے میں نے اس کو بخش دیا ہے. یہ عمر بن عبدالعزیز تھے. میں اپنے وقت کے مطابق, اگرچہ میرا جی نہیں چاہتا میں درس ختم کروں, لیکن بعض بزرگ بیمار ہوتے ہیں, ان کو شوگر یا کوئی اور تکلیف ہوتی ہے,
تو بعضوں کو پیشاب کا عارضہ ہوتا ہے. میں کسی کا امتحان نہیں لینا چاہتا. میں نے عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس سجائی ہے. میرا ایمان ہے ذوق اور شوق سے آؤ اور دین مصطفیٰ کو سنو اور آگے پہنچاؤ. آج میں دیکھ رہا ہوں ہمارے بچے بے راہ رو ہو گئے, عورتیں بچیاں, گھر میں دین کا ماحول اٹھ رہا ہے. میں سب سے دست بستہ اپیل کرتا ہوں, خود بھی دوسروں کو بھی لایا کیجیے. اگر کبھی فرقہ واریت کی بو آئے بلا شک ہمارا درس چھوڑ دیجیے, اور اگر یہاں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ہو پھر آئیے, خود بھی دین سیکھیے اور اپنے دوست اور احباب کو بھی دین سکھائیے. حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, آپ نے فرمایا مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے. میں اس حدیث پر درس ختم کر رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اے اللہ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھنا جس نے میرے فرمان کو سنا, یاد کر لیا اور آگے اسی طرح میری امت تک پہنچا دیا. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد. دعا کیجیے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے مالک الملک, اے سب کے پالنے والے, ہمارا یہ درس, یہ دعا, یہ ذکر, اس کو قبول فرما لے. اس کا ثواب اپنے محبوب کو پہنچا دے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اہل بیت اور ان کے اصحاب کو, تمام انبیاء کو, تمام اولیاء کو, تمام اماموں کو, خصوصاً امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو. اے اللہ جتنے لوگ آئے سب کی حاضری قبول فرما. جو بیمار ہیں شفا دے, بے اولادوں کو نیک اولاد دے. جو دور سے آئے ان کے لیے سفر آسان فرما دے, قدم قدم پر نیکیاں عطا فرما دے. اے اللہ تجھے واسطہ تیرے محبوب کی عزت اور عظمت کا ہمیں دین کی سچی خدمت کی توفیق عطا فرما. دنیا اور دنیا کے رنگینیوں سے بچا لے, اور دل میں جو میل اور کھوٹ ہے اس کو نکال دے. یہاں اپنا خوف بھر دے, اپنے محبوب کی محبت بھر دے. زبان میں اثر عطا فرما, لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو, ہمارے ماں باپ, استادوں کو اور ہمارے مشائخ کو بخش دے. ان کے درجوں کو بلند فرما دے, ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے. ہماری نسل کو نبی پاک کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما دے. جس دوست نے اس درس کی اور پہلے درسوں کی ریکارڈنگ کا اہتمام کیا اس کو بھی برکت نصیب فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم. صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ابراہیم علیہ السلام ولکن لیطمئن قلبی. وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ الیقین الایمان کلہ. وقال ابن عمر لا یبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر. وقال مجاہد شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا اوصیناک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وإیاہ دینا واحدا. وقال ابن عباس شرعتا ومنہاجا سبیلا وسنتا ودعاؤکم ایمانکم. حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ قال اخبرنا حنظلة بن ابی سفیان عن اکرمة بن خالد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہاداتو شہاداتا اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان وصوم رمضان